میرواز نے تھکے ہوئے انداز میں کنپٹی مسلی اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، پھر خشک لہجے میں حکم دیا، گزشتہ 10 سالوں میں سے ایوان برکزی کے سارے ریکارڈ نکالو۔ کمبر نے فوراً سر جھکا کر جواب دیا، جی میرواز صاحب، ابھی کرتا ہوں۔ پھر میرواز نے لوکاس کی طرف دیکھا، لوکاس، چند آدمی سیلی پر نظر رکھنے کے لیے بھیجو، پتہ کرو وہ اور سیوان ڈارک شیڈو سوسائٹی سے کیسے جڑے۔ لوکاس نے پریشان لہجے میں پکارا، میرواز صاحب، مگر وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، اور ہاں، زکریا برکزی اور کنیزہ کے لیے سیکورٹی بھی لگا دو، ان دونوں کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لوکاس کی آواز لرز گئی، جیسے دل میں درد بھرا ہو۔ میرواز صاحب، آپ ویسے ہی نوربانیہ کی ملٹری میں اتنے مصروف ہیں، وہ آپ کی حقدار نہیں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی۔ میرواز نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا اور گاڑی سے اتر کر سیدھا سدویلا کا رخ کیا۔ کمبر اور لوکاس خاموشی سے پیچھے چل پڑے۔ وہ ٹرائنگ روم سے گزرتا ہوا اپنے اسٹڈی روم میں جا بیٹھا۔ دونوں اسسٹنٹس فکر مند انداز میں پیچھے کھڑے تھے۔ لوکاس نے بے بسی سے کہا، میرواز صاحب پلیز اپنی کمرے میں جا کر آرام کریں، آپ تھک گئے ہیں۔ میں تھکا نہیں ہوں، میرواز نے سرد لہجے میں کہا، مگر آنکھوں کے نیچے ہلکے اور چہرے کی تھکن چیخ چیخ کر سچ بتا رہی تھی۔ ہر بار آنکھ بند کرتے ہی وہ مہروانیہ کو دیکھتا اور دل زخمی ہو جاتا۔ وہ فائل کھول کر بیٹھ گیا، تم دونوں بھی جا کر اپنے کام پر لگو۔ میرواز صاحب، میں نے کہا نکل جاؤ۔ کمبر اور لوکاس نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل پر پتھر رکھ کر باہر نکل گئے۔ باہر آتے ہی لوکاس کا ضبط ٹوٹ گیا، اس نے غصے میں گاڑی پر مکہ مارا۔ کیا تمہیں گاڑی کی پڑی ہے؟ کمبر بھڑک اٹھا۔ لوکاس چیخ پڑا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ انسان ہے، وہ بھی دکھ محسوس کرتا ہے، دل ٹوٹتا ہے اس کا، اور وہ، اس کی آواز بھر آئی، وہ مہروانیہ۔ کمبر نے لمبی سانس بھری، وہ خود کو کام میں ڈکو رہا ہے تاکہ درد بھول سکے۔ لوکاس نے دانت پیسے، میں جا کر اسے اٹھا لاؤں گا، زبردستی سدویلا میں رکھ لوں گا۔ کمبر نے گھورتے ہوئے کہا، بچوں جیسی حرکت مت کرو، اگر وہ چاہتا تو اسے روک لیتا، لیکن محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ لوکاس گہری سانس لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور سیٹ بیلٹ ایسی کھینچی جیسے اسے دشمنی ہو۔ کمبر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کال ملائی، حمیر سلامیر کو۔ آدھے گھنٹے بعد حمیر ایک ڈبہ ہارڈ ڈرنکس کا اٹھائے سدویلا پہنچا۔ وہ دھڑام سے اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ میرواز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حمیر مسکراتے ہوئے بولا، لیجئے، آج میرے ساتھ پئیں۔ میرواز نے بوتل کو ایک نظر دیکھا اور نظر دوبارہ فائل پر جما دی۔ انہیں یہاں سے اٹھاؤ۔ حمیر ڈیسک پر بیٹھ گیا، بوتل کھولی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ پیو، اگر مجھے دوست سمجھتے ہو تو پیو۔ میرواز نے فائل بند کی، کرسی سے ٹیک لگائی اور بھویں چڑھاتے ہوئے پوچھا، میرے اسسٹنٹ نے تمہیں بلایا؟ کمبر تھا یا لوکاس؟ حمیر نے شرمندگی سے ہنستے ہوئے کہا، کسی کا ذکر مت کرو، میں جانتا ہوں طلاق کے بعد تم کتنے ٹوٹے ہو، چلو دل ہلکا کرتے ہیں۔ میرواز نے تنہا سے مسکراہٹ دی، میں کمزور نہیں ہوں، لیکن آنکھوں کی گرد تھکن اور دل میں چھپی شکست سب کچھ سچ بول رہی تھی۔ حمیر نے بے پرواہی سے گھونٹ لیا اور آہستہ کہا، ہاں تم کمزور نہیں ہو۔ میرواز نے تھکی ہوئی سانس بھری، محبت اس زندگی میں اکثر بس ایک چھوٹی سی خواہش بن کر رہ جاتی ہے، شادی ہو یا نہ ہو، زندگی اور موت کا سوال نہیں بنتا۔ حمیر نے ہلکا سا طنزیہ قہقہہ لگایا، صوفے تک آیا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ تم تو بڑے مضبوط لگ رہے ہو، کہتے تھے نا لوگ کہ تم ٹوٹ جاؤ گے، لیکن دیکھو طلاق نے تمہیں چھوا تک نہیں۔ میرواز خاموش رہا۔ اس نے ڈیسک سے شراب کا ڈبہ اٹھایا، صوفے کے پاس رکھا اور خشک لہجے میں بولا، یہ اپنے ساتھ لے جاؤ، میرے پاس وقت نہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کر پینے کا۔ وہ فائلیں کھول کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ حمیر اپنی بوتل تھامے سگریٹ ہوتا رہا۔ وہ اس لیے آیا تھا کہ میرواز کے ساتھ بیٹھ کر دل ہلکا کرے، مگر ایک گھونٹ بھی میرواز کے لبوں تک نہ پہنچا۔ الٹا وہ خود ہی نشے کی طرف جھکنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ زیادہ نہ پی سکا، بوتل میز پر رکھ کر بولا، یہ بڑا بورنگ ہے، میں سمجھا تھا تم دل کی باتیں کرو گے، رو دو گے، غم ہلکا کرو گے، غلط فہمی تھی۔ میرواز نے پھر کچھ نہیں کہا۔ حمیر اٹھا اور جاتے ہوئے بولا، میر میں چل رہا ہوں، جب کبھی دل چاہے ساتھ بیٹھ کر پینے کا فون کر دینا۔ وہ گیا اور اسٹڈی میں خاموشی اتر آئی۔ کمرے کی خاموشی میں میرواز کی تھکن جیسے اچانک جسم میں اتر آئی۔
اس نے قلم رکھ دیا، فائل بند کی اور کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ تنہائی اور دل کا بوجھ۔ مہروانیہ کا چہرہ جیسے پلکوں کے پیچھے سجا ہو۔ دل میں گہرا درد تھا، ایسا جو چیخ نہیں بنتا، بس سانس روک دیتا ہے۔ یہ درد کسی بیماری کی طرح تھا، آہستہ آہستہ اندر سے کھولتا ہوا۔ محبت جو کب ختم نہیں ہوتی، بس چپ ہو گئی تھی۔ اسی لمحے فون بجا، نمبر انجان تھا۔ کون؟ میرواز کی آواز بھاری تھی، نرمی نمی اور 2 سالوں کی خاموشی لیے آواز آئی، میر، میں مہرو ہوں۔ میرواز جیسے چونک کر سیدھا بیٹھ گیا، ہاتھ مٹھی میں بند ہو گیا۔ مہروانیہ، سب ٹھیک ہے؟ وہ رکی، پھر دھیرے سے بولی، میرا فون اور باقی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں؟ ہاں۔ انہیں کسی کے ہاتھ بھجوا دیں، اور میرے کچھ کپڑے بھی وہاں ہیں، اگر پیک کروا دیں تو؟ میرواز نے دھیرے سے کہا، نوکرانی چھٹی پر ہے، کمبر اور باقی لوگ بھی مصروف ہیں، اگر وقت ہو تو خود آ جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ ایک لمحہ خاموشی سے پھسل گیا۔ میرواز نے بےتاب لہجے میں کہا، کب آؤ گی؟ میں لینے آ جاؤں؟ وہ جیسے چونک گئی۔ آپ مصروف نہیں؟ ہوں، تو پھر میں سنبھال لوں گی، مجھے پاسپورٹ یاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ چند ثانیے، خاموشی جیسے دونوں کے دلوں پر بھاری ہو گئی۔ مہرو آخر بولی، اگر بات ختم ہو گئی ہے تو فون رکھ دوں؟ مہرو، وہ ٹھہر گئی۔ جی، اس کے چھوٹے سے ہم میں احتیاط بھی تھی اور امید بھی۔ میرواز نے اسے نرمی سے پوچھا، وہ 10 سال جب تم یہاں نہیں تھی، کیا تم ٹھیک تھی؟ اس سوال میں محبت بھی تھی اور ٹوٹا ہوا انتظار بھی۔ مہروانیہ نے فوراً جواب دیا، میں ٹھیک تھی۔ دل میں وہی پرانا درد جاگا اور میرواز نے آہستہ سے آنکھیں موند لی۔ آواز بھاری تھی، تم کہاں پڑھتی تھی؟ کہاں کام کیا تم؟ میر، مہروانیہ نے اس کے سوالوں کو کاٹتے ہوئے کہا، لہجہ بھاری اور جذبات سے لبریز، یہ سب اب گزر چکا ہے، ماضی میں رہ جانے والی باتوں پر پردہ ہی اچھا ہے۔ لیکن کیا واقعی وہ ماضی تھا؟ میرواز کے ہونٹوں پر کڑوی تلخی آئی۔ 10 سالوں میں وہ کتنی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، چاہے صرف ایک دوست کی طرح، ایک محلے والے کی طرح ہی صحیح۔ میر، اللہ حافظ۔ فون پر خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ شاید دل کے کسی کونے میں اب بھی امید تھی کہ وہ دوبارہ رابطہ کرے گی۔ مہروانیہ نے نہیں بتایا کہ وہ سامان کب لینے آئے گی، شاید وہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد میرواز نے آہستگی سے فون رکھا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ گھر میں سناٹا تھا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے گھنا تناور درخت جسے بہار چھین چکی ہو۔ 2 دن بعد شام کو سورج سرخی بکھیر رہا تھا۔ یکایک ایک گاڑی گیٹ پر رکی۔ مہروانیہ اکیلی اندر آئی۔ گھر کی فضا آج بھی اداس تھی۔ وہ جلدی سے اوپر گئی اور ماسٹر بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ اسے یقین تھا میرواز یہاں نہیں ہوگا۔ وہ میز کے پاس رکی جہاں کبھی بیٹھ کر اسے باتیں کیا کرتی تھی، پھر الماری کھول کر اپنا سامان نکالنے لگی۔ کپڑے طے کر کے سجا دیے، فون اور ڈاکومنٹس رکھے، بیگ بند کیا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ لیکن جیسے ہی وہ نیچے پہنچی، قدم رک گئے۔ صوفے پر پیچھے کی طرف رخ موڑے میرواز بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے قدموں کی آواز سنی ہے، مگر وہ پھر بھی نہیں ہلا۔ مہروانیہ دل روک کر اس کے قریب آئی۔ میر، مجھے نہیں لگا تھا کہ آپ یہاں ہوں گے۔ اس کی آواز بہت نرم تھی۔ خاموشی، میں اپنا سامان لینے آئی ہوں۔ تب میرواز کی بھاری آواز گونجی، کیا ہمیں کبھی دوبارہ ملنے کا موقع ملے گا؟ اس کے لہجے میں ٹوٹا ہوا سا درد تھا۔ مہروانیہ کے دل میں سوئیاں چبھ گئیں۔ 3 سالوں کی چھپی ہوئی محبت پھر سے آنکھوں میں اتر آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہیں رک جائے، اسی کے پاس رہ جائے، لیکن ان کی دنیا ایک نہیں تھی۔ وہ دونوں الگ راستوں کے مسافر تھے۔ آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں میر، میرا خیال ہے ہمیں دوبارہ رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، جیسے پہلے نہیں رکھتے تھے۔ میرواز کی آواز مجھے چراغ کی طرح مدھم تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی۔ مہروانیہ ولا سے باہر نکلی، اپنا سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی۔ وہ بھی فوراً گاڑی سے اتری، اس کا سوٹ کیس لے کر ڈگی میں رکھ دیا۔ مہروانیہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی باہر کے منظر کو گھورتی رہی۔
آنکھوں میں نمی بھر آئی تھی، دل پر ایک عجیب سا بوجھ سوار تھا، جیسے ہزار سوئیاں دل میں چبھ رہی ہوں۔ ہر سوچ، ہر سانس میرواز کی یاد سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتی ہے۔ مہروانیاں، ہم سینٹر لینڈ کب واپس چلیں گے؟ مہروانیہ نے گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ تم نے رپورٹ دے دی؟ ہاں، فوبی نے سنجیدگی سے کہا۔ ملک کو تمہاری ضرورت ہے، وہ چاہتے ہیں تم جلد واپس آؤ۔ مہروانیہ کی سانس بھاری ہو گئی۔ تمہیں اتنی جلدی رپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ مجھے یہاں کچھ معاملات نمٹانے ہیں، یہ جلدی نہیں ہوگا۔ فوبی نے نرمی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ تمہیں فورس نہیں کریں گے۔ مہروانیہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، کوئی مجھے مجبور نہیں کرے گا، لیکن سینٹرل لینڈ میں جاسوس ہو سکتے ہیں۔ اگر میرے زندہ ہونے کی خبر پھیل گئی تو؟ فوبی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مہروانیہ نے پرسکون لہجے میں موبائل اٹھایا۔ ایک ایک قدم چلتے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ اگلا قدم کیا ہے؟ پیسہ کمائیں، قرض اتارنا ہے، پہلے یہاں زندگی مستحکم کرتے ہیں۔ فوبی نے سر ہلایا۔ لیکن حقیقت میں اسے پیسے کی فکر نہیں تھی، مگر حکومت سے فنڈ لینا خطرناک ہوتا، اسے مہروانیہ پر ہی بھروسہ رکھنا تھا۔ مہروانیہ نے اپنا پرانا کلاؤڈ اکاؤنٹ کھولا، جیسے 3 سال سے سویا ہوا ہو۔ فائل ڈھونڈی اور فوبی کو بھیج دی۔ میں نے 3 سال پہلے ایک کتاب 6 زبانوں میں ترجمہ کی تھی، وہ فائل تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہے، اسے بیچ دینا۔ فوبی نے پوچھا، ایک کتاب کی قیمت؟ پتہ نہیں اب کیا ریٹ ہوگا، مگر کیمسٹری کی کتاب ہے، ناروانی ورژن پہلے 1 لاکھ سے اوپر میں گیا تھا، پبلشر سے بات کر لینا۔ فوبی نے چونک کر کہا، مہربانیاں کیوں نہ تم پینٹنگز بیچ دو، وہ تو کروڑوں میں جاتی ہیں، جلدی پیسہ مل جائے گا۔ مہروانیہ کی نظروں میں سنجیدگی آ گئی۔ میری پینٹنگز خیرات کے لیے ہیں، تو پھر ملٹری ڈیزائن بیچ دیں۔ مہروانیہ تیزی سے فوبی کی طرف مڑی، سخت لہجہ، کیا میں اتنے پیسوں کی بھوکی لگتی ہوں؟ ملٹری بلیو پرنٹس، کیوں نہ چند گرام ہائیڈرونیم بیچ کر دنیا کی امیر ترین شخص بن جاؤں؟ فوبی گھبرا گئی۔ مہروانیہ، ایسا نہیں، میں تو بس تمہاری فکر، تم پر ابھی بھی میرواز کے $6 لاکھ قرض ہیں۔ مہروانیہ نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، فکر مت کرو، میں مشکلیں جھیلنے کی عادی ہوں۔ فوبی آہستہ سے بولی، واقعی ان 3 سالوں میں تم نے بہت سہا۔ مہروانیہ نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہر آزمائش سبق بن جاتی ہے۔ فوبی خاموش ہو گئی۔ 1 ہفتے بعد اسپتال کے کمرے میں میرواز نے فون اٹھایا، نوٹیفیکیشن چمکا، $6 لاکھ جمع ہو گئے۔ وہ کچھ لمحے حیران ہو کر دیکھتا رہا۔ فون بج گیا۔ اس نے ہلکی سی بھاری آواز میں کہا، ہلو۔ مہروانیہ اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھی تھی، اپنے ساتھ رکھا ٹیڈی بیئر تھامے، دل دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ آواز تھی جسے وہ رات دن ترستی تھی۔ گہرا سانس لے کر آہستہ سے بولی، میر، میں ہوں۔ میرواز نے چند لمحے خاموش رہ کر بس ہلکی سی ہم کی آواز نکالی۔ مہروانیہ نے نظریں جھکا لی۔ اس کی انگلیاں بے خودی میں اس کے ہاتھ میں دبے ٹیڈی بیئر کی نرم کھال سے ہلا رہی تھی۔ دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے کہا، میں نے $6 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے ہیں۔ میرواز کی طرف سے پھر ایک بے حس مختصر سا ہم آیا۔ اس کے سرد لہجے نے مہروانیہ کے دل میں خوف بھر دیا۔ بے قراری، خواہش اور تکلیف، سب کچھ اس کے اندر ہلچل مچا رہا تھا، جیسے دل کو کوئی نوکیلی چیز چبھ رہی ہو۔ وہ چاہتی تھی دور رہنا، رابطہ نہ رکھنا، مگر دل تو اس کا قابو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اسے یاد کرتی تھی، بہت یاد، حد سے زیادہ۔ الفاظ لبوں پر آتے آتے رک گئے۔ وہ بس بے بسی سے بولی، چھوڑیں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ لیکن اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی میرواز نے کال کاٹ دی۔ مہروانیہ نے ہتھیلی پر رکھے موبائل کی سکرین کو خالی نظروں سے دیکھا، پھر اچانک آنسو بے تحاشا بہنے لگے۔ سامنے صوفے پر بیٹھ کر فوبی چپس کھا رہی تھی، وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ مہروانیہ، اس نے کیا کہا؟ کیوں رو رہی ہو؟ مہروانیہ نے جلدی سے فون رکھا اور جلدی آنسو پہنچے۔ میں نہیں رو رہی، آنسو حدود خراب ہیں، شاید خود سے چل پڑتے ہیں۔ فوبی نے حیرانگی سے پوچھا، اور آخر کس بات پر یہ حدود بھڑک اٹھے؟ مہروانیہ نے رونے والے لہجے میں منہ پھلایا،
اس نے ایک لفظ تک نہیں کہا، بس تو ہم کر دیے۔ فوبی بے ساختہ ہنس پڑی، پھر سر جھٹکتے ہوئے بولی، تم بھی کمال ہو، ڈراؤنے خواب، تھکاوٹ، فیل ایکسپیریمنٹ، خراب کھانا، ڈرائیونگ انسٹرکٹر کی ڈانٹ، اور اب کسی کی ہم پر بھی رونا شروع۔ آنسو سرجری کرانے کا ارادہ نہیں۔ مہربانیہ نے لمبی سانس لی، آنکھیں مضبوطی سے بند کر کے آنسو روکنے کی کوشش کی، ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جب میں چھوٹی تھی اور بھی زیادہ روتی تھی، ڈرامے کرتی تھی، لاڈ چاہتی تھی۔ وہ ابھی نے کندھے جھکائے، چپس کھاتے ہوئے بولی، امیر خاندان کی بیٹی تھی، لاڈ پیار ملا، مشکل دیکھی ہی نہیں ہوگی تو یقیناً ہر چھوٹی بات پر آنسو ہی آ جاتے تھے۔ ماضی یاد آیا تو مہربانیہ کے لبوں پر ہلکی سی اداس مسکراہٹ آئی۔ مجھے میر بچپن سے بہت لاڈ کرتا تھا، میں روتی تھی تو بھاگتا دوڑتا آ جاتا، سمجھ ہی نہیں آتی تھی اسے مجھے کیسے منانا ہے، اور جب میں شرارتی ہو جاتی اس سے نخری کرتی۔ فوبی فوراً آگے ہو کر بولی، پھر وہ کیا کرتا تھا؟ مہربانیہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ایک دم مرجھا گئی، وہ دھیرے سے صوفے پر لیٹ گئی، چہرہ چھپا لیا اور آنسو پھر بہنے لگے۔ جو یادیں کبھی دل کو خوشی دیتی تھی اب وہ زہر سی لگ رہی تھی۔ وہ کبھی گھر کی لاڈلی تھی، ماں باپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک، دادا دادی کی جان، کلاس کی پسندیدہ، ٹیچرز کی فیوریٹ، سب اس پر فخر کرتے تھے۔ اور میری واسی خصوصی توجہ تو جیسے اس کی دنیا تھی۔ تب اسے لگا کہ یہ سب بہن بھائی والا پیار ہے، مگر دل کی زبان تب سمجھ نہیں آتی تھی۔ اچانک موبائل بج اٹھا، مہربانیاں تڑپ کر اٹھی، سمجھی کہ شاید اس کی کال ہے، مگر فوبی نے فون اٹھایا۔ فوبی کال سن کر سنجیدہ ہو گئی، سنجیدہ چہرے کے ساتھ مڑی، ٹھیک ہے سمجھ گئی۔ فون رکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مہربانیاں، تمہارے دادا کی حالت بہت خراب ہے۔ مہربانیاں کی سانس اٹک گئی، لیکن جب میں گئی تھی وہ ٹھیک تھے، اچانک کیسے؟ فوبی نے گمبھیر لہجے میں بتایا، میرا جو بندہ برکزی مینر میں ہے اس نے بتایا ہے بیماری چھپا رہے ہیں، صرف فیملی ڈاکٹر اور تمہارے چچا کے ہاتھ میں ہے معاملہ، اسپتال بھی نہیں لے جا رہے۔ مہربانیاں غصے سے کانپنے لگی، آنکھیں سرخ، مٹھیاں بند۔ وہ گھٹیا انسان، کیا وہ دادا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ وہ بھی کھڑی ہوئی، لگتا ہے وہ تمہارے دادا دادی کو ہٹانا چاہتا ہے اور اس نقلی وارث کے ساتھ مل کر تمہاری پوری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں فوری کچھ کرنا ہوگا۔ مہربانیاں نے گہری سانس لی، آواز دھیمی مگر ٹوٹتی ہوئی، تم سمجھتی ہو میں نہیں چاہتی، مجھے اپنے والدین کا بھی پتہ نہیں، ڈر ہے کہ کہیں انہیں مار نہ دیا ہو یا کہہ دوں اگر میں سامنے آتی ہوں تو پہلے میرے والدین کو نشانہ بنائیں گے اور دادا دادی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی اور آنسو گرتے رہے۔ وہ بہادر تھی مگر دل ایک بچی سے سر ہو رہا تھا۔ ہمارا پلان کیا ہے؟ مہربانیاں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، ہم برکزی مینر میں رہیں گے۔ فوبی کے چہرے پر حیرت چمک گئی، وہاں رہے؟ تم سنجیدہ ہو؟ مہربانیاں نے نگاہیں جھکا کر نرم آواز میں کہا، دادا دادی کے قریب رہنا ضروری ہے، تبھی تم انہیں حفاظت دیکھ سکو گی۔ فوبی نے کوئی بحث نہیں کی، فوراً جا کر سامان پیک کرنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد برکسی مینر کی شاندار ولا میں مہربانیاں اور فوبی ہال میں کھڑی تھی، دونوں کے ساتھ سوٹ کیسز۔ اسٹاف ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، کنیزا بھی گھور رہی تھی، لرزتے ہوئے لہجے میں جیسے اس کی توہین ہو۔ یہ کب سے ہاسٹل بن گیا؟ اس نے کڑوا لہجہ اختیار کیا، کس نے تم دونوں کو یہ حق دیا کہ یہاں رہنے کا سوچو؟ ہنسی آ رہی ہے مجھے، حد ہے جٹائی کی۔ مہربانیاں پرسکون رہی، دادی ماں، میرا طلاق ہو گیا ہے، رہنے کی کوئی اور جگہ نہیں، کچھ دن کے لیے یہاں رک جانا چاہتی ہوں۔ کنیزا نے ناگواری سے ناک چڑھائی، رابرٹ، انہیں دروازے تک چھوڑاؤ۔ مہربانیاں نے رخ موڑا اور ہلکے سے بڑبڑائی، ٹھیک ہے، پھر تو میں میرواز کے گھر چلی جاتی ہوں۔ کنیزا کے قدم رک گئے۔ رکو! مہربانیاں اور فوبی نے پلٹ کر دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ کنیزا نے چند سیکنڈ سوچا، پھر جھنجھلا کر بولی، ہمارے پاس اور بھی ولاز ہیں، وہ لے لو یا چاہو تو ہوٹل چلی جاؤ۔ مہربانیاں نے نرمی سے کہا، مگر الفاظ میں چٹکی تھی، مجھے تو صرف برکزی مینر یا سٹ ولا پسند ہے، یہاں نہیں رہنے دیں گی تو سیدھا سٹ ولا چلی جاؤں گی۔ کنیزا غصے سے کانپ اٹھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مہربانیاں نے فوبی کی طرف دیکھا، فوبی، میر باز نے کال میں کیا کہا تھا؟ فوبی نے باقاعدہ ڈرامائی انداز میں گلا صاف کر کے کہا،
مسٹر فضاد نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مہروانی نے لاپرواہی سے کہا، ہاں ممکن تو ہے، بس یہی کافی تھا۔ کنیزہ چیخ اٹھی، رابرٹ، ان کے لیے دو گیسٹ روم تیار کرو۔ مہروانیہ نے چمکتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ دادی اماں۔ پھر نوکرانی کو سامان پکڑایا اور فوبی کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چلی گئی۔ یہی گھر کبھی اس کا تھا، اب وہ ایک اجنبی کی طرح آئی تھی۔ دل بھاری ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد سہرابیہ مرکزی سیلی شاپنگ سے لوٹی، گھر میں ہنگامہ۔ پتہ چلا 2 اجنبی آ کر رہ رہی ہیں، اور جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ ان میں سے ایک مہروانیہ ہے تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ سیلی کی آواز پورے گھر میں گونجی، میں نے اجازت نہیں دی، انہیں نکالو یہاں سے۔ سہوان بھی فوراً اسپتال سے بھاگا آیا۔ فوبی اور مہروانیہ صوفے پر بیٹھ کر منظر دیکھ رہی تھی، پرسکون جیسے فلم چل رہی ہو۔ سیلی کا غصہ عروج پر تھا۔ سہوان حیران تھا مگر خوش بھی، جیسے کسی دلچسپ لڑائی کا تماشا مل گیا ہو۔ سیلی نے انگلی دروازے کی طرف اٹھا کر گھبرائی، نکلے یہاں سے دونوں۔ مہروانیہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں شرارتی چمک، آپ کی دادی نے رہنے دیا ہے، لہٰذا آپ ہمیں نہیں نکال سکتی۔ سیلی نے آنکھیں تنکی، مہروانیہ تم کیا چال چل رہی ہو؟ کیا سازش ہے تمہاری؟ مہروانیہ نے پرسکون چپتا ہوا جواب دیا، مس برکزی، سازش تو آپ کے لیول کی چیز ہے، میں تو سیدھی بات پسند کرتی ہوں۔ میرا بس دل چاہا، چونکہ آپ نے میرا شوہر مجھ سے چھین لیا تو میں بھی تھوڑا سا بدلہ لے لوں، کچھ دن یہاں رہ کر آپ کی نیندیں خراب کر دوں، شاید دل کو تھوڑا سکون مل جائے۔ سہیلی کا چہرہ غصے سے آگ ببولا اور مہروانیہ کی فاتحانہ نظریں۔ سیلی حیران رہ گئی، میں نے تمہارا شوہر چرایا؟ مہروانیہ نے نم بھری آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا، آواز بھر آ گئی، جی ہاں، آپ نے میرا شوہر چھینا۔ طلاق کے وقت اس نے خود کہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اپنی بچپن کی محبت کو چاہتا تھا۔ سیلی کا ماتھا حیرت سے شکن آلود ہو گیا، وہ بے یقینی سے سہوان کی طرف دیکھنے لگی۔ سہوان نے نظر تنگ کرتے ہوئے چشمہ ٹھیک کیا، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر ابھری، کتنے دن رہنے کا ارادہ ہے؟ جب تک میں اپنی پچھلی شادی کو سمجھ نہ لوں۔ سہوان نے سر ہلایا، تو پھر گھر سمجھ کر رہو۔ سیلی تب کر بولی، انکل سہوان، آپ کو ہوش ہے؟ صاف دکھ رہا ہے اس کے ارادے غلط ہے۔ سہوان نے اسے ایسا سر گھورا کہ اس کی آواز گلے میں دب گئی۔ سیلی فوراً چپ ہو گئی۔ سہوان نے فوبی کو دیکھا، اور یہ کون ہے؟ مہروانیہ نے فوبی کا ہاتھ تھاما، نرمی سے بولی، یہ میری دوست فوبی باسکنز ہے، حالات اچھے نہیں، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں۔ فوبی نے ہلکا سا بھویں چڑھائی۔ مہروانیہ نے جس انداز میں بات کی تھی وہ مسکراہٹ روک نہ سکی۔ تعارف کے بعد مہروانیہ فوبی کو لے کر باہر نکلنے لگی۔ سیلی کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ رکی، کندھے سے پیچھے مگر رخ دوسری طرف رکھتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، سیلی، تمہاری میزبانی کا انتظار رہے گا۔ سیلی نے ٹھنڈی اور تیکھی مسکراہٹ سے کہا، مہربانی، تم جانتی بھی ہو کہ بھیڑیے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آسان راستہ چھوڑ کر تم نے خود خطرناک جگہ قدم رکھا ہے۔ مہروانیہ نے ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کون بھیڑ ہے اور کون بھیڑیا وقت بتا دے گا۔ وہ شان سے اوپر چلی گئی۔ سیلی نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے تیرتی ہوئی تشویش محسوس کی۔ یہ بلا شبہ مہروانیہ ہی تھی، آواز، چہرہ، ہر چیز ویسی، مگر اس کے لہجے اور آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، ایک ایسی مضبوطی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مہروانیہ اور فوبی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیچے سیلی اور سہوان، سیلی سے اوسے سے سہوان کی طرف بڑھی، آپ نے انہیں رہنے کیوں دیا؟ یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سہوان نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکار خود چل کر سامنے آئے تو موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ سیلی نے بازو باندھ کر کہا، شاید میں مشکوک ہوں، لیکن وہ اتنی آسان نہیں جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ سہوان ہنسا، بے پرواہ انداز میں، وہ دونوں کمزور اور تنہا ہیں، ہمارا کیا بگاڑ لیں گی؟ سیلی خاموش ہو گئی، مگر دل میں ہلچل تھی۔ رات، مرکزی مینر، رات کے سناٹے میں مہروانیہ نے دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کی، معمول کی دعائیں پڑھی، کتاب کے چند صفحات پڑھے اور پھر لائٹ بند کر کے سو گئی۔ مگر کچھ دیر بعد ایک آواز نے اس کی نیند توڑ دی۔ آنکھ کھولتے ہی وہ ساکت رہ گئی۔ ایک سایہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، گرم ہاتھ اس کے منہ پر تھا۔
सांस उसकी गाल से टकरा रही थी और जिस्म का वजन उसे बिस्तर से उठने नहीं दे रहा था। वो खौफ से कांप उठे। मम्म! आवाज़ निकालने की कोशिश की, मगर गूंज जवाब दे गई। वो शख्स इस कदर करीब था कि उसकी सांस, उसकी हरारत, सब मेहरबानियों को महसूस हो रहा था। गुस्से और जलन से भरी भारी आवाज़ उभरी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? बरकती मैनर में रहने की हिम्मत कैसे हुई? मेहरबानिया ने तकिए के नीचे से अपना कलमी गन निकाला। जैसे ही उसने वो हथियार अपने ऊपर झुकी हुई शख्सियत की तरफ ताना, ऊपर से मीरवाज की भारी तपती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो लम्हे भर में ठिठक गई। आवाज़ सुनते ही उसके हाथ ढीले पड़ गए और उसने कलम फौरन पीछे खींच लिया। मीरवाज की मौजूदगी ने उसके दिल की धड़कन संभाल दी, मगर उसके जिस्म की हरकत गैर मामूली थी और उसकी सांस उसके चेहरे को जला रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर मीरवास का हाथ अब भी उसके मुंह पर था। कुछ लम्हे पहले जो चीज़ मीरवास के पहलू से टकराई थी, उसका एहसास उसे हो चुका था। उसने मेहरबानिया का हाथ खींचकर बाहर निकाला। चांदनी खिड़की से अंदर आकर कलमी गन पर पड़ी और उसकी हकीकत अयां हुई। क्या तुम समझते हो कि सिर्फ ये कलम तुम्हें बचा लेगी? मीरवास की आवाज़ गहरी और खतरनाक थी। मेहरबानिया ने फौरन हाथ पीछे ले जाना चाहा। ये वही खास हथियार था जिसे उसने 3 साल पहले खुद डिज़ाइन किया था। छोटा, खामोश, मगर जानलेवा। वो जद्दोजहद करती रही। फिर मीरवाज ने इसके मुंह से हाथ हटा लिया। मेहरबानिया ने एक भरपूर सांस लिया और गुस्से से फट पड़ी। दिमाग खराब हो गया है? इस तरह अचानक क्यों आए? पता भी है मैंने तो। वो जुमला अधूरा रह गया। वो तकरीबन मीरवाज को मार ही देती। उसने फौरन फिल्मी गन चादर के नीचे छुपा दी। मीरवाज की आंखों में तंजिया चमकती। तकरीबन क्या? मेहरबानिया ने जल्दी से मौजू बदला। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो उसके करीब आई। उसका जिस्म जल रहा था। बुखार है? आपको बुखार है? मीरबाज ने फौरन उसका हाथ झटक दिया और उसे बिस्तर से घसीट कर उठाया। फौरन यहाँ से निकलो। मेहरबानिया ने इसकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया। आप अंदर आए कैसे? अचानक उसने देखा बालकनी का स्लाइडिंग डोर हल्का सा खुला था। मैंने सब बंद किए थे, ये कैसे खोला? मीरवाज ने सख्त लहजे में कहा। तुम समझती हो ये ताले तुम्हें बचा लेंगे? मेहरबानिया ने आह भरी। शायद नहीं। वो जानती थी दरवाज़ों की चाबी हिफाजत नहीं देती, इरादे देते हैं। चलो मेरे साथ। मीरवाज ने उसका हाथ पकड़ा। मेहरबानिया ने फौरन हाथ छुड़ाया। मैं कहीं नहीं जा रही। चांदनी में उसका चेहरा धुंधली रोशनी में चमक रहा था और उसकी आवाज़ अटल, मजबूत। मालविका मालविका ने लोगों को मेहनत में रखा है। तुम्हारी दादादारी महफूज है। मेहरबानियाँ हंस पड़ी तलखे से। फिर मेरे दादा की तबीयत बार बार क्यों बिगड़ रही है? मीरवाज खामोश हो गया। गुनाह का साया उसके चेहरे पर तैर गया। मीर, शुक्रिया के फिक्र करते हैं। चांदनी में इसका सिरापा और भी पुरस्कार नजर आ रहा था। मेरे साथ चलती हो? मीरवाज ने आहिस्ता मगर हुक्मरान अंदाज में कहा। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। उसके लहजे में फौलाद था। मीरवाज के दिल में एक चोट सी लगी। महबूब! अचानक उसे खांसी आ गई। वो झुक गया, सांस भारी हो गई। मेहरबानियाँ घबरा कर आगे बढ़ी। मीर, आप बीमार हैं? उसने फिर उसकी पेशानी छूने की कोशिश की। मीरवाज ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसका हाथ दहकता हुआ था। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ भारी, धीमी और कमज़ोर थी। डॉक्टर के पास गए? कहा ना मैं ठीक हूँ। यानी बीमार भी है और इलाज भी नहीं कराया। मीरवाज की लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आई। तुम्हें फिक्र है मेरी? मेहरबानी के कदम रुक गए। वो पलटी, बेड साइड लैंप चलाया। कमरा गर्म रोशनी में नहा गया और सामने खड़ा मीरवाज, कमजोर, बीमार, मगर फिर भी खौफनाक हद तक पुरअसर। मीरवाज हमेशा की तरह दिलकश था, मगर उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था और होंठ बेहद खुश्क थे। मैं ज़रा सब्र करो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मेहरबानिया ने जल्दी से अलमारी से कपड़े निकाले और बाथरूम में घुस गई। मीर यही नहीं जानता था कि वो क्या करने वाली है। बस यही उम्मीद थी कि वो उसके साथ चली जाए। कुछ ही देर बाद वो लिबास बदल कर बाहर आई। उसने अपने चंद ज़रूरी सामान एक छोटे से बैग में रखे, फिर मीर के पास आई। मीर, चलो। मीर चंद लम्हों के लिए रुक गया। तुम मेरे साथ जा रही हो? नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। सब सो चुके हैं, हम आराम से मेन डोर से निकल जाएंगे। उसने उसका बाजू थामते हुए कहा। मीर ने फौरन अपना बाजू छुड़ा लिया। डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं।
मैं ठीक हूँ। इतने बीमार होकर भी ठीक हो? मेहरबानिया ने गुस्से से कहा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, मीर ने सख्त लहजे में जवाब दिया। मेहरबानिया ने उसकी कमज़ोर हालत पर नज़र डाली तो उसके दिल में शदीद दर्द उठा। आंखें नमी से भर गईं। जब मेरी ज़िंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तो फिर तुम्हें हक किसने दिया कि मेरी ज़िंदगी में दखल दो? उसके अल्फाज चाकू की तरह मीर के दिल में पिबस्त हुए। उसने मुठ्ठियां भींच ली, आंखें छित पर गाड़ दी और आहिस्ता से बोला, मेहरबानिया, क्या तुम एक लम्हा भी जिद छोड़ नहीं सकती? चंद लम्हे खामोश रहकर मेहरबानिया ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं क्या? तुम वाकई उस मेहरबानिया को जानते हो जो अपनी याददाश्त वापस पा चुकी है? मीर उसकी आंखों में भरे आंसू देखता रहा। मीर, 10 साल हो गए, तुम नहीं जानते कि मालविका बरकजी कौन थी? मेहरबानिया की आवाज़ मजबूत थी मगर दिल टूट रहा था। मीर ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, मैं नहीं जानता। तुम ना वो पुरानी मालविका हो, ना वो मेहरबानिया जो यादाश्त खो चुकी थी। मैं अब तुम्हें पहचान नहीं सकता। मेहरबानिया के दिल में शदीद कसक उठा। वो आगे बढ़ी और उसका हाथ थामने की कोशिश की। मीर लेकिन मीर ने फौरन हाथ पीछे कर लिया। खून उतरा हुआ चेहरा, सुर्ख आंखें, अपना ख्याल रखना। वो मुड़कर बालकनी की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही लड़खड़ा गया। शुक्र था कि हाथ दरवाजे के फ्रेम से टकरा गया, वरना वो सीधा गिर जाता। मीर! मेहरबानियाँ भाग कर उसके पास गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, मीर उस पर ही गिर पड़ा। बहुत मुश्किल से उसने उसका बोझ संभाला और हाँफते हुए उसे बिस्तर तक खींच लाई। मीर! वो घबरा कर उसका चेहरा छूने लगी। उसका बदन तप रहा था, मगर पसीना सर्द, पूरा जिस्म भीगा हुआ था। घबराहट में उसने फ़ोन उठाया और फोबी का नंबर ढूंढा। फ़ोन मिलाने ही वाली थी कि उसका हाथ रुक गया। वो लम्हा भर के लिए जम गई, सोचती हुई,